شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، دنیا میں بہت بڑے بڑے عابد، نیک اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کے سبب انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھا۔ آج ہم ایک ایسے عابد اور پرہیزگار شخص کا واقعہ بیان کریں گے جس نے اپنی ساری زندگی آبادی سے دور ایک ویران جزیرے پر گزار دی۔ ایک ایسا جزیرہ جس کے ارد گرد کھارے پانی کا سمندر ہے، جہاں زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ وہاں کوئی انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ ان سب باتوں کے جواب ملیں گے آپ کو آج کی ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ایسے ہی معلوماتی مواد آپ تک پہنچایا جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ پچھلی امتوں میں اللہ کا ایک بندہ تھا۔ اس نے اپنا گھر، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ پہاڑ نما ایک ٹیلے پر جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک صرف سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا۔ وہ 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اے رب ذوالجلال، سجدے کی حالت میں میری روح قبض کیجیے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول فرمائی اور حالت سجدہ میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اور اللہ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک اس جزیرے تک کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا، میرے اس بندے کو میرے فضل اور میرے کرم کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا، ربی بعملی، اے میرے رب، مجھے میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال ایسی بے لوث عبادت کی ہے جس میں ریا کاری کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اس بندے کو میری رحمت اور میری فضل کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ بندہ کہے گا، یا ربی، میرے اعمال کے بدلے مجھے جنت میں داخل کیجیے۔ اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، اس کے عمل کا میری دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ موازنہ کرو۔ جب موازنہ کیا جائے گا تو اللہ رب الجلال نے اس کو جو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف اس بینائی کی نعمت 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پاؤں کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو 500 سال تک اس ویران جزیرے پر اللہ رب العزت نے کڑوے پانی کے بیچوں بیچ میرے رب نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا، ان سب کا بدل بھی باقی رہ جائے گا۔ تب اللہ پاک فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ تو اسے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا اور کہے گا، ربی برحمتک ادخلنی الجنہ، اے میرے رب، محض اپنے رحمت سے مجھے جنت میں داخل کیجیے۔ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے کہا جائے گا، تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ کہاں ہے میری ان بقیہ نعمتوں کا بدلہ؟ تم کیا لائے ہو؟
تو وہ کہے گا اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے، آپ کی رحمت اور فضل کے سوا کچھ بھی ممکن نہیں۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس شخص کو جنت میں داخل کر دو، پھر وہ رحمت الہی کے سبب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین، اگر اللہ نے کسی کو نیکی کی توفیق عطا کی ہے تو اسے اس خوش فہمی اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عطا کیا ہے یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، آپ کے فضل اور رحم کے طالب ہیں، ہمیں راہ راست پر استقامت عطا فرما۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے IQ Voice 59۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔